بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، ہمارے سلسلہ درس کی یہ 7ویں کڑی ہے جس میں 7ویں پارے کی بعض آیات کے مضامین کو اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ آیت ان نیک نفس اور خدا ترس اہل کتاب کے بارے میں ہے، ان علماء اور درویشوں کے بارے میں ہے جنہوں نے پورے اخلاص کے ساتھ اپنے دین آسمانی کتاب کو اپنایا تھا۔ اس کے بعد جب انہوں نے قرآن کو سنا اور یہ جان لیا کہ اس میں حق ہے اور یہ وہی کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی، جس نے تورات اور انجیل نازل کی تھی، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب انہوں نے سنا اس قرآن کو، اس کتاب کو جو رسول کی طرف نازل کی گئی ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ اور اس کے بعد وہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، ہم ایمان لائے تیرے اس کلام پر، تو ہمیں شاہدوں کے ساتھ لکھ لے، تو ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما جنہوں نے شہادت حق کا فریضہ انجام دیا، حق کو دیکھا، اس کو پہچان لیا اور اس کی گواہی دی۔ اس کے بعد اللہ نے ان کے انعام اور اعزاز کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب میں بھی وہ انصاف پسند، خدا ترس، نیک نفس اور نیک طینت لوگ گزرے ہیں اور موجود ہیں، اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، کہ جن کے سامنے جب حق آئے گا تو وہ اسے فوراً قبول کر لیں گے، آگے بڑھ کر قبول کر لیں گے۔ کیونکہ یہاں یہ لاجک بھی انہوں نے، اہل حق نے اپنی زبان سے ظاہر کی، جسے قرآن نے ذکر کیا، وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، کہ ہم کیوں ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس کے نازل کردہ حق پر، جبکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرمائے۔ یعنی ہم نے اگر تورات کو اٹھایا اور انجیل کو قبول کیا، اور ہم نے حضرت موسیٰ پر ایمان کو قبول کیا اور حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے، اور ہم اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے تو کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جب ہم اپنے مذہب کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ تھامے ہوئے ہیں، تو پھر ہم اس دین کو قبول کیوں نہ کریں جس کو خود اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ ہی نے جس کا حکم دیا۔ جب ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو ہم تو وہی کام کریں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان پاک چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہے تمہارے لیے، کیونکہ ایسا کرنا حد سے تجاوز کرنا ہے، حد سے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ کی حلال چیزوں کو حلال سمجھنا اور اس کو اختیار کرنا، اپنانا، اور اس کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا، انہیں حرام جاننا اور اس سے دور رہنا اور پرہیز کرنا، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ پھر قسم کا کفارہ بیان کیا گیا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ یہاں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ قسم 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو گزرے ہوئے زمانے میں کسی واقعے کے ہونے یا نہ ہونے کی بات کہنا اور اس پر قسم کھا کر اسے مضبوط کرنا، کہ فلاں کام ایسا ہوا ہے، میں نے ایسا کیا یا میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے فلاں سے ملاقات کی، میں نے اسے پیسے دیے یا نہیں دیے، جو بھی بات گزرے ہوئے زمانے سے متعلق ہے، اس کو قسم کھا کر اس کو مؤکد کرنا، اس کی تاکید کرنا، تو یہ بات اگر سچی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان ضرورت کے وقت قسم کھا لے، لیکن اگر جھوٹی قسم کھائی گئی ہے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، صرف توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر سکتا ہے،
اور اس قسم کے جھوٹی قسم کھانے کے ذریعے جو نقصان کسی کو پہنچایا ہے اس کی تلافی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو معاف فرما سکتا ہے، ورنہ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ جس قسم کے کفارے کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے کا انسان اعلان کرے یا قسم کھا کر یہ کہے کہ میں فلاں کام ایسا کروں گا یا فلاں کام نہیں کروں گا۔ ابھی تو اس نے کیا نہیں ہے، آئندہ کے لیے وہ کہہ رہا ہے، آئندہ کے لیے قسم کھائی اور اس کے بعد پھر آگے چل کر اس کو ایسا لگا کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے یا مجھے نہیں کرنا چاہیے، تو اگر وہ قسم توڑتا ہے تو اس کا کفارہ ہے۔ خاص طور سے جو قسم شریعت کے خلاف یا اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے یا اس کی اسلام کی تعلیمات کی مخالفت میں کھائی جائے تو اس کو توڑنا واجب اور فرض ہے۔ جیسے کوئی یہ کہے کہ میں رشتے توڑ دوں گا، میں فلاں سے تعلق نہیں رکھوں گا، یا کوئی کہے کہ میں فلاں گناہ کا کام کروں گا، فلاں پر ظلم کروں گا، فلاں کو ماروں گا اور اس سے بدلہ لوں گا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے منع فرمایا، جن سے اللہ نے روکا ہے۔ تو اگر کسی نے ایسی قسم کھا لی ہے تو اس کے لیے یہ واجب ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قسم کو توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے ایسا کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، یا غلام آزاد کرنا، اور اگر یہ سب کرنے کی استطاعت نہ ہو، قدرت نہ ہو، تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اصل تو یہ ہے کہ اگر تم کوئی قسم کھا لو تو تمہیں چاہیے کہ تم اس قسم کی پاسداری کرو، اس کی حفاظت کرو، بلا وجہ قسم توڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والوں، یہ شراب، یہ جوا اور سٹا، یہ آستانے یعنی غیر اللہ کے آستانوں پر جا کر حاضری دینا، ان کے نام پر ذبح کرنا، ان سے مدد مانگنا اور پانسے پھینک کر قسمت معلوم کرنا، رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے، برے کام ہیں، یہ سب شیطانی عمل ہے، فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو شراب اور جوا سٹا فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان نفرت، بغض اور عداوت اور دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، اور تمہیں اللہ کے راستے سے، اس کی یاد سے، نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص شراب پیے گا، سٹا کھیلے گا، وہ نماز کیسے پڑھے گا، وہ اللہ کا ذکر کیسے کرے گا، اور وہ شخص دوسروں سے ہمدردی کیسے کرے گا، بلکہ ان سے دشمنی کرے گا۔ شراب پینے کے بعد انسان کو خبر نہیں ہوتی، اپنے پرائے کی، اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی، تو وہ کسی پر بھی ظلم کر سکتا ہے، کسی پہ بھی حملہ کر سکتا ہے، کسی کی بھی پگڑی اچھال سکتا ہے، کسی کی بھی عزت لوٹ سکتا ہے۔ شراب کو قطعی طور پر حرام قرار دیا گیا اور دشمنی پھیلانے کا سبب قرار دیا گیا۔ ایسی سٹا ہے کہ انسان جو ہے اپنی دولت، اپنا مال کسی ایسے شخص کو دینے کو تیار ہو جاتا ہے جس سے اس نے فائدہ اٹھایا ہو، جس سے اس نے خدمت لی ہو۔ درزی کو پیسے اس لیے دے رہا ہے کہ اس نے اس کے کپڑے سیے، معمار کو اور مزدور کو پیسے اس لیے دینے پر راضی ہے کہ اس نے اس کی سروس اس کو دی ہے، اس نے مکان بنایا ہے، اس کا کام کیا ہے۔ تو انسان کسی چیز کے عوض میں کچھ دے سکتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اس پر اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن سٹے اور جوئے میں یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ ایک ساتھ بیٹھے، کئی لوگوں نے پیسہ لگایا اور صرف ایک چانس کی وجہ سے، صرف ایک پاسا پھینک کر اتنے سارے لوگوں کی جیبیں خالی ہوئی ہیں اور اس نے بلا وجہ ان سب کے مال کو ہڑپ کر لیا۔ تو ناجائز یہ حرام طریقے سے جو اس نے دولت کمائی ہے، ان سب کا دل دکھا کر بلا وجہ ان سب سے دولت چھینی ہے، تو یہ سب اس سے دشمنی کریں گے اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کسی طرح سے بھی اس کو نقصان پہنچائیں گے، اور اس سے معاشرے میں جوئے سٹے کے ذریعے سے بیکاری پھیلے گی، بے روزگاری پھیلے گی، ایک شخص مالدار ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کی جیبیں بلا وجہ خالی ہو رہی ہیں، معاشرے میں دشمنی، لڑائی جھگڑے پھیلیں گے۔ اس لیے سٹے کو اور جوئے کے کاروبار کو اسلام سختی سے حرام قرار دیتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا کہ دیکھو، جب تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے تو اسے کرو۔ اگر کوئی سوال درپیش ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو کام کو کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے سوال کرو تو اچھی بات ہے۔ اپنے جہل کو دور کرنے کے لیے،
اپنے علم کو بڑھانے اور اس میں اضافہ کرنے کے لیے سوال کرو تو اچھی بات ہے، لیکن سوال اس غرض سے ہو کہ سوال برائے سوال بلا وجہ مین میخ نکالنے کے لیے، کھوج کرید کرنے کے لیے، غیر ضروری سوالات کرنا اور حکم پر عمل کرنے سے بچنے کے لیے سوال کرنا، اس کو ڈسکریج کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو، ان تبد لکم تسؤکم، کہ اگر تمہارے سامنے اس کا جواب ظاہر کیا جائے گا تو تمہیں برا لگے گا، تمہیں اس سے نقصان پہنچے گا۔ فرمایا کہ اس سے پہلے بھی کئی لوگوں نے اس طرح کا رویہ اختیار کیا اور بعد میں وہ چیزیں ان پر سخت ہو گئیں تو وہی ان کے منکر بن گئے۔ یعنی ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کی فرضیت کا ذکر فرمایا کہ حج اللہ نے فرض کیا، تو ایک صاحب نے سوال کر لیا کہ اللہ کے نبی، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے اپنا سوال دہرایا کہ اللہ کے نبی، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ پھر آپ نے جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ جب انہوں نے وہی سوال دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ اگر میں تم سے ہاں کہہ دوں تو یہ حج تم پر ہر سال فرض ہو جائے گا اور تم پھر اسے نبھا نہیں سکو گے، تم ہر سال حج کر نہیں پاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہیں سہولت دی ہے، کچھ آسانی دی ہے، تو بلا وجہ کھوج کرید کر کے اور سوال در سوال کر کے چیزوں کو مشکل کیوں بناتے ہو؟ جتنا کہا گیا سادگی کے ساتھ کر لو۔ فرمایا قد سألها قوم من قبلکم، تم سے پہلے بھی کچھ قوموں نے، کچھ لوگوں نے، کچھ امتوں نے ایسے سوالات کیے، ثم اصبحوا بها کافرین، اور چیزوں کو اپنے لیے مشکل بنایا، بعد میں نبھا نہیں پائے، خود ہی اس کے منکر ہو گئے۔ تو اس سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی، آپ نے فرمایا بڑی جامع بات ہے، ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تضيعوها، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، انہیں ہرگز ضائع مت کرو، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ فرمایا وحد حدودا فلا تعتدوها، اور اللہ نے کچھ سزائیں مقرر فرمائی، کچھ حدود مقرر فرمائے، ان حدوں کو پھلانگو مت، ان حدوں سے تجاوز نہ کرو۔ اور پھر فرمایا وحرم اشیاء فلا تنتہکوها، اور کچھ چیزوں کو حرام فرمایا تو حرام کا ارتکاب مت کرو، ان سے بچو۔ پھر فرمایا کہ وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، اور کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ نے خاموشی اختیار فرمائی ہے، اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا، کیوں؟ رحمةً لَكُمْ، تم پر سہولت کرنے کے لیے، تم پر ترس کھا کے، تمہاری کمزوری کا خیال کر کے اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں کا حکم نہیں فرمایا، چھوڑ دیا ان کو، کیوں؟ رحمةً لَكُمْ، تم پر آسانی کرنے کے لیے، تم پر رحمت کرنے کے لیے، من غیر نسیان، اس لیے نہیں چھوڑا کہ اللہ بھول گیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے نعوذ باللہ کچھ چیز چھوٹ گئی بتانے سے، شریعت میں کچھ کمی رہ گئی، اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کی کچھ احکام کم رہ گئے، اللہ نے جو ہے وہ بتانا چاہا تھا لیکن مس ہو گئے، ہرگز ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، من غیر نسیان، بھول کر نہیں کیا، یہ جان بوجھ کر کیا، تو پھر کیا کرو تم؟ فلا تبحثوا عنہا، ان کے بارے میں کھوج کرید مت کرو، ان کے بارے میں تلاش مت کرو، تو جتنا کہا گیا اس پر عمل کرو۔ بڑا ضروری اصول ہے، اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تربیت فرمائی تھی۔ اس کے بعد آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنا خیال ہمیشہ رکھو، اپنے آپ کو گمراہی سے بچاؤ، اپنی ہدایت کی فکر کرو، خود عمل کرنے کی کوشش کرو، علیکم انفسکم، اور فرمایا لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اگر تم ہدایت پر ہو تو گمراہ ہونے والوں کی گمراہی کا تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم دعوت نہ دو، تبلیغ نہ کرو، وعظ و نصیحت نہ کرو، امر بالمعروف یا نہی عن المنکر مت کرو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرمایا کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، تم لوگوں کو خیر کی دعوت دو، پیغام حق لوگوں تک پہنچاؤ۔ اب تم نے یہ پہنچا دیا، حق کو واضح کر دیا، سمجھا دیا، تو تم نے اپنا کام کر دیا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو تمہاری ذمہ داری یہ نہیں کہ منوا کر چھوڑو، اس کے بعد بھی کوئی غلط روش اختیار کرتا ہے، اس کے بعد بھی کوئی گمراہ ہوتا ہے، تو تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی حق کو پہنچا کر۔ اب وہ گمراہ ہو رہا ہے تو اس کی گمراہی کا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہونا ہے، تم نے اپنا حق ادا کر دیا، اب ساری دنیا بہک جائے، بھٹک جائے، ظلم و زیادتیاں کرتی رہے، لیکن تم اگر راہ راست پر ہو اور اپنی ذات میں اللہ کے فرما بردار، اطاعت شعار و وفادار بندے ہو،
تو دنیا کا بھٹکنا، گمراہیاں، ظلم و فساد تمہارے انجام کو خراب نہیں کر سکتی، تمہاری عاقبت کو نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ کے یہاں تم کامیاب اور سرخرو ہو کر رہو گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر اور تمہاری والدہ حضرت مریم پر نازل فرمائی، کہ روح القدس کے ذریعے، حضرت جبریل کے ذریعے تمہاری تائید فرمائی، اور تم نے لوگوں سے بات کی فی المہد و کہلا، تم نے بات کی لوگوں سے پالنے میں، جب چھوٹے سے تھے، پیدا ہوئے تھے، جس عمر میں بچہ بول نہیں سکتا، اللہ نے معجزانہ طور پر تمہیں گویائی عطا کی، تم نے اپنی ماں کی برات بیان فرمائی، تم نے پیغام پہنچایا، لوگوں سے بات کی، یہ بھی اللہ کا معجزہ تھا۔ وکہلا، اور اس عمر میں جب تم ادھیڑ عمر کے ہو جاؤ گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کم عمر میں اٹھا لیے گئے، 32-33 سال میں ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، دوبارہ قیامت سے پہلے آئیں گے تو پھر ایک بار لوگوں سے بات کریں گے، اور جس طرح ان کا پالنے میں بات کرنا ایک معجزہ تھا کہ لوگ پالنے میں بات نہیں کرتے، چھوٹا سا بچہ پالنے میں بات نہیں کرتا، ماں کی گود میں بات نہیں کرتا، اسی طرح جب تم بڑھاپے میں اور ادھیڑ عمر میں بات کرو گے تو وہ بھی معجزہ ہوگا۔ ادھیڑ عمر میں تو سب بات کرتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھیڑ عمر میں بات کرنا معجزہ اس لیے ہوگا کہ وہ آسمان سے اتریں گے اور اس کے بعد پھر سے لوگوں سے بات کریں گے، اور اللہ نے جو مشن انہیں دیا ہوگا اسے سر انجام دیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، تورات اور انجیل کا علم دیا، بڑے معجزات عطا فرمائے، ان کا ذکر فرمایا، اور حواری جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ اور ساتھی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا ہے، جو ان پر ایمان لائے، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی مدد فرمائی اور ان کو بھی وہی حکم دیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، اور ان لوگوں نے ایمان قبول کیا اور شہادت دی حق کی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور بھی باتیں ذکر کی گئیں، وقت کی تنگی کے پیش نظر انہیں چھوڑتے ہوئے ہم آگے چل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن جو واقعہ پیش آنے والا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے امتیوں، اپنے زمانے کے لوگوں اور ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے جو ان کو خدا بنا بیٹھے ہیں، جو ان کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے پوچھے گا، یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم اللہ کے مقابلے میں ان کے رب ہو، ان کے الہ ہو؟ تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم میری عبادت کرو، مجھے خدا کا بیٹا مانو، تو اور میری ماں کو بھی تم خدا کے درجے میں شامل کر لو، تو وہ کہیں گے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے پروردگار تو پاک ہے، تیرا کوئی بیٹا اور بیٹی، تیری کوئی بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو تو ایک ہے اور تنہا ہے۔ ما یکون لی ان اقول، اے اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں وہ بات کہوں جس کا حق ہی نہیں ہے، جس کا مجھے کہنے کا حق ہی نہیں ہے، جو تو نے مجھے پیغام دے کر بھیجا تھا میں نے وہی بات لوگوں تک پہنچائی۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو تیرے علم میں ضرور ہوتا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ انت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، تو ہر بات کو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے وہ بھی، اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ما قلت لہم، میں نے دنیا کو یہی پیغام دیا، کیا دیا؟ الا ما امرتنی بہ، وہی پیغام جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے لوگوں سے تو یہ کہا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اللہ میرا باپ ہے یا نعوذ باللہ یا میں اس کا بیٹا ہوں، یہ تو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اے اللہ میں یہی بات کہتا رہا اور میں لوگوں کا نگراں رہا، اسی بات پر لوگوں کو قائم کیے رہا جب تک میں ان کے درمیان رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اے اللہ تو ہی ان پر نگراں تھا، میں تو نہیں جانتا کہ میرے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد کس نے میرے بارے میں کیا عقیدہ گھڑ لیا، لوگوں نے مجھے کیا کیا بنا دیا، لوگوں نے مجھے تیرے ساتھ کھڑا کر دیا اور خدائی کا درجہ دے دیا، یہ میں نہیں جانتا۔
یہ تو ہی جانتا ہے پروردگار۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اب یہ تیرے بندے ہیں اور تو ہے، میں ان کے درمیان تو نہیں ہوں، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو وہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور تو معاف کرنا چاہے تو فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تجھے کون روکنے والا ہے، تو زبردست ہے، وہ بڑا دانا اور حکیم ہے، تجھے معلوم ہے کس کو سزا دینا ہے اور کسے معاف کرنا ہے، اس لیے یہ فیصلہ تجھے کرنا ہے۔ میں تو جب تک دنیا میں رہا اپنی ذمہ داری پوری کرتا رہا، اور جو مشن اور پیغام تو نے مجھے دیا تھا وہی لوگوں کو سناتا رہا، جب میں نہیں تھا تو میں اس کا ذمہ دار نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی فرما دیں گے کہ آج کا دن قیامت کا دن ہے، اور آج جن لوگوں نے نیکی کی، صحیح عقیدہ رکھا، ان کو اس کا نفع پہنچے گا، ان کے لیے جنتیں ہوں گی، باغات ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ بھی ان سے راضی، وہ بھی اس سے راضی۔ اس کے بعد سورہ انعام شروع ہوتی ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، اور اندھیرے اور روشنیوں کا خالق وہ ہے۔ یہ سب اللہ کی تخلیقات ہیں، اندھیرے کا ہونا، روشنی کا ہونا، سورج، چاند، زمین و آسمان کی ہر شے۔ فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ سب کام تو اللہ نے کیا، سارا نظام اللہ چلا رہا ہے، ساری قدرت اور ساری خدائی اللہ کی ہے، اور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر لوگ اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو برابر ٹھہرا دیتے ہیں، اللہ کا پارٹنر، اس کا شریک بنا دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ یعنی جن کو شریک کیا گیا انہوں نے تو کچھ نہیں بنایا، انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، کوئی نظام، کوئی اختیار ان کے ہاتھ میں نہیں، اس کے بعد بھی لوگ اللہ کے ساتھ ان کو شریک کرتے ہیں۔ فرمایا هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا اور پھر اس کے بعد ایک وقت مقرر کر دیا۔ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہلت دی ہے، ایک ٹائم اسپان ہے، 60 سال، 70 سال یا اس سے کم اور زیادہ، بس اس وقت تک وہ دنیا کے اندر چھوڑا گیا ہے، آزاد کیا گیا ہے، اس کو پوری آزادی اور اختیار ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے اس کی مہلت ختم کر دی جائے گی، موت آ جائے گی۔ اور وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک اور مدت ہے جو اللہ کے یہاں مقرر ہے، اور وہ ساری کائنات کے لیے، ہر انسان کے لیے موت مہلت، اس کی ذاتی مہلت کا خاتمہ ہے، اور کائنات کے لیے قیامت کی جو حیثیت ہے وہ ایسی ہی ہے جیسے کہ انسان کے لیے موت کی حیثیت۔ جس طرح ایک انسان کی موت آتی ہے اور مہلت ختم ہوتی ہے، اسی طرح پوری کائنات مجموعی طور پر اور سارے انسان اور جنات، ان کے لیے قیامت کا دن جو ہے وہ ایک ایسی مدت ہے جس میں ساری کائنات کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکمت بیان فرمائی۔ لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال تاریخ میں ہمیشہ رہا ہے، جسے انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے سامنے پیش کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو نبی کیوں بنایا، اللہ نے فرشتے کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ اللہ اتنا عظیم ہے تو کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا، بہت طاقت و قوت کا مالک، اور وہ انسانوں کے سامنے آتا، پاک باز فرشتہ، اور وہ طاقت و قوت کا مالک ہوتا، اور وہ انسانوں سے آ کر بات کرتا تو کوئی اس کا انکار نہیں کر پاتا۔ اب ہم جیسے ہی انسان ہیں، ان کے بیوی بچے ہیں، روزی روٹی اور کاروبار ہے، بازاروں میں جاتے چلتے پھرتے ہیں، ہمارے درمیان پیدا ہوئے، ہماری آنکھوں کے سامنے پلے اور بڑھے، اور آج یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، یہ ہم کیسے مانیں؟ کسی فرشتے کو رسول بن کے آنا چاہیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ اس کا جواب بیان فرمایا ہے، ایک یہاں بھی جواب ہے، اور اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً جوابات آئیں گے اور ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ دیکھو فرشتہ جو ہے وہ غیب ہے، ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لائے، رسولوں پر، فرشتوں پر، اور فرشتوں پر ایمان لائے، مطلب فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، ہم فرشتوں کو بغیر دیکھے مانتے ہیں، تو فرشتوں پر ایمان لانا ایمان بالغیب ہے، بن دیکھے ایمان لانا۔ اگر فرشتہ ہمیں نظر آ جائے تو پھر تو ہمیں دیکھ کر ایمان لانا ہوگا۔ فرشتہ نظر آتا ہے اور ہر انسان کو آتا ہے، لیکن کب؟ جب اس کی روح قبض ہونے والی ہوتی ہے، جب جا کنی کا عالم ہوتا ہے، جب فرشتہ سامنے آ جاتا ہے، اس وقت اس کی مہلت ختم کر دی جاتی ہے۔ بس اب اس کے بعد وہ فرشتے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لے، فرشتے کو دیکھ کر وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، کچھ قبول نہیں کیا جائے گا۔ جیسے فرعون کے ساتھ کہ وہ ڈوب رہا تھا اور اس کی موت کا وقت آ گیا، فرشتہ نظر آ گیا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر،
لیکن اس کا ایمان قبول نہیں کیا گیا بلکہ وہ کفر کی حالت میں دنیا سے گیا۔ تو فرشتہ تو غیب ہے، اگر وہ نظر آ گیا تو مہلت زندگی ختم۔ فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر فرشتہ ہی اتار دیتے، فرشتہ لوگوں کے سامنے آ کر ظاہر ہو جاتا، پرکٹ ہو جاتا، تو پھر مہلت زندگی ختم ہو جاتی، اور اس کے بعد پھر ایمان لانے کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہوتا، کیونکہ تم نے دیکھ لیا جو چیز چھپی ہوئی تھی اب مٹھی کھل گئی، پردہ حقیقت سے ہٹ گیا، تمہاری آنکھوں سے وہ نظر آنے لگا، اس لیے اب تمہارے ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ دوسرا جواب یہ فرمایا کہ اگر ہم فرشتے کو غیب ہی رکھتے اور پھر فرشتہ بھیجتے تو فرشتہ کس طرح آتا؟ تو فرشتہ اپنی اصل شکل میں آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ فرشتہ اگر اصل شکل میں آئے گا تو لوگ اسے دیکھ کر فوراً اس کی بات مان لیں گے۔ کس کی جرت ہے کہ وہ فرشتے کو دیکھ کر انکار کرے؟ تو اس میں ایک پہلو یہ نکلتا کہ ایمان بالجبر، زبردستی ایمان قبول کرایا جا رہا ہے، تو زبردستی ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی کہ فرشتہ جب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا تو لوگ اس پر ایمان لے آتے، تو اس سے بچنے کے لیے فرشتے کو انسان بنانا پڑتا، آدمی کی شکل میں آتا، یہ فرشتہ آتا لیکن اپنی اصل شکل نہیں دکھاتا بلکہ انسانی شکل میں آتا۔ جب فرشتہ انسانی شکل میں آتا اور وہ یہ کہتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور میں فرشتہ ہوں، انسان نہیں ہوں، میں صرف انسان کا روپ دھارن کیے ہوئے ہوں، میں انسانی شکل اختیار کیے ہوئے ہوں، اب تم قبول کرو، ایمان لاؤ، لوگ ہنستے، مذاق اڑاتے، کہتے کہ تم تو جھوٹ بول رہے ہو، تم تو انسان ہی ہو، تمہارے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، پھر تم کیسے کہتے ہو کہ تم فرشتے ہو؟ نہیں مانتے۔ جس طرح رسول یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے سامنے فرشتہ آتا ہے، مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، اللہ نے مجھے معراج کرائی ہے، میں نے جنت اپنی آنکھ سے دیکھی، میں نے جہنم اپنی آنکھ سے دیکھی، تو لوگ کہتے ہیں ہم تو نہیں مانتے۔ ایسے ہی لوگ اس فرشتے کو بھی کہتے کہ تم فرشتے ہو لیکن ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ تم فرشتہ بن کر نہ دکھاؤ، اپنی اصل شکل میں ظاہر نہ ہو جاؤ۔ تو فرمایا کہ پھر یہ وہی سوال کرنے لگتے جو اب کر رہے ہیں، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر ہم فرشتے کو بھی رسول بنا کر بھیجتے تو انسان ہی بنا کر بھیجتے، آدمی بنا کر بھیجتے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا يَلْبِسُونَ مَا يَلْبِسُونَ، کہ ہم پھر ان پر وہی اشکال پھر سے لا کر مسلط کر دیتے، یا پھر ان کو وہی سوال اور اشکال ہونے لگتا جو وہ پہلے کر رہے تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر فرمایا کہ اللہ کے بارے میں جو پہلے بھی جس کا تذکرہ میں نے کیا کہ اللہ وہ ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، آسمان و زمین کا خالق ہے اور وہ لوگوں کو کھلاتا ہے، روزی دیتا ہے، کوئی اس کو روزی نہیں دیتا، اسے کھانے کی غذا کی ضرورت نہیں ہے، وہ اتنا قادر مطلق ہے کہ اگر وہ کسی کو نقصان پہنچانے کا فیصلہ کر لے تو کوئی دنیا اس نقصان سے اسے بچا نہیں سکتی۔ اگر وہ چاہے کہ فلاں بیمار ہو جائے تو پھر کوئی اسے صحت نہیں دے سکتا، فلاں کو موت آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی، اور اگر کسی کو وہ شفا دینا چاہے، کسی کو کوئی خیر دینا چاہے، کسی کو کامیابی و ترقی دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر اس کا راستہ روک نہیں سکتی۔ اس کے بعد ایک اور حقیقت سے پردہ ہٹایا گیا، فرمایا گیا کہ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کاش کہ وہ وقت دیکھ پاتے جب لوگ جو اللہ کے منکر ہیں، انبیاء کی تعلیمات کے منکر ہیں، وہ جب جہنم کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، اب جہنم میں انہیں داخل کیا جا رہا ہوگا، تو وہ یہ کہیں گے یا لیتنا نرد، کاش کہ ہمیں ایک موقع اور دے دیا جاتا، کاش کہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے، تو اب ہم اللہ کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، رسولوں کا کہا مانیں گے، ان پر ایمان لائیں گے، ہم وہی کر کے آئیں گے جو اللہ چاہتا ہے، ایک موقع ہمیں دے دیا جائے، دنیا میں واپس بھیج دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم ان کو دنیا میں واپس آنے کا موقع نہیں دیں گے۔ قرآن کریم میں مختلف انداز سے یہ بات کئی جگہ پر بیان کر دی گئی کہ مرنے کے بعد کوئی دنیا میں واپس نہیں آئے گا، موت کے بعد دوبارہ زندگی دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں ہے۔ تو اب وہاں کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، ارے یہ تو حقیقت ظاہر ہو گئی ہے، اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ جب وہ حقائق سامنے آ گئے،
وہ مناظر جن کو انبیاء بیان کرتے تھے، ان کی کتابوں میں موجود تھے، جن پر یہ ایمان نہیں لاتے تھے، اب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، اس لیے وہ مان رہے ہیں۔ لیکن اگر بالفرض ہم ان کو دنیا میں بھیج دیں تو بھی وہ وہی کریں گے جو ابھی کر کے آئے۔ یعنی انسان کا ایک مرتبہ کا ٹیسٹ، ایک مرتبہ کا امتحان ہمیشہ کا امتحان ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے دنیا میں ایک مرتبہ نبیوں کو جھٹلا دیا، وہ اگر دنیا میں 10 مرتبہ بھی بھیج دیا جائے، بار بار دنیا میں بھیجا جائے گا تو وہ یہی کرے گا، اس لیے کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ امتحان لے گا۔ اس کے بعد فرمایا گیا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، کہ بری طرح برباد ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا۔ اللہ کی ملاقات یعنی مرنے کے بعد دوبارہ کی زندگی، اللہ کے سامنے پیشی، اللہ کے دربار میں حاضری، اللہ کے سامنے سوالوں کا جواب دینا، باز پرس کا سامنا کرنا، جنت اور جہنم، آخرت میں پیش آنے والی چیزوں کو، اللہ کی ملاقات کو جنہوں نے جھٹلا دیا وہ تو تباہ و برباد ہو گئے۔ حتیٰ اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب قیامت اچانک ان پر آئے گی، قالوا، تو وہ یہ کہیں گے، یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے حسرت، ہائے افسوس کہ ہم نے قیامت کے لیے تیاری نہیں کی۔ اتنی بڑی مصیبت، اتنی بڑی آفت، اتنا بڑا مہلت کا خاتمہ، اتنا بڑا خاتمہ کہ اس کے بعد کوئی امکان ہی نہیں بچتا۔ فرمایا وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے کتنی بڑی کوتاہی کی۔ دنیا میں کسی بھی چیز کی تیاری میں کوتاہی کی جا سکتی ہے، اور لیکن آخرت کے بارے میں کوتاہی اور قیامت کی تیاری کے لیے کوتاہی، تو وہ کہیں گے یا حسرتنا وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور وہ اپنے بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، بڑا برا یہ بوجھ ہوگا جسے یہ اٹھائے ہوں گے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی نبیوں کو ایسے ہی جھٹلایا گیا، لیکن انہوں نے صبر کیا اور اللہ کی آزمائش پر اور اس کے امتحان پر صبر و تحمل سے کام لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے پاس آ گئی۔ لیکن آزمائش سے گزرنے کے بعد مدد آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال ہوتا تھا، اور اہل ایمان کے دل میں بھی بارہا یہ خیال آتا تھا کہ لوگ جو سوال کرتے ہیں، لوگ جو مانگ رہے ہیں، فرمائش کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے نبی ہیں تو وہ ایسا کچھ کر کے دکھائیں کہ لکھی ہوئی کتاب آسمان سے اتر جائے، یا اس ریگستان میں ایک چشمہ جاری کر دیں، یا پہاڑ پھٹے اور اس میں سے چشمے نکل آئیں، یا سونے اور چاندی کے ڈھیر نبی کے سامنے آ جائیں، یا احد کے پہاڑ کو سونا بنا دیا جائے، کچھ ایسا غیر معمولی واقعہ پیش آ جائے جسے کرشمہ اور چمتکار کہتے ہیں، تو یہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ تو مسلمانوں کے دل میں بھی خیال آتا تھا کہ کاش کہ ایسا ہو جائے تاکہ ان لوگوں کی گردنیں جھک جائیں اور ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے اس انداز سے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے اور حق سے روگردانی کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو اگر آپ خود اپنی قدرت سے، خود آپ اپنے بلبوتے پر زمین میں سرنگ کھود سکتے ہو یا آسمان پر سیڑھی لگا کر چڑھ سکتے ہو، تو چلے جائیے، چڑھ جائیے اور خود سے معجزہ لے آئیے۔ ہم تو معجزہ ظاہر نہیں کریں گے، اس طرح سے منہ مانگا معجزہ ہم ظاہر نہیں کریں گے، اس طرح ہمارا قانون نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ کو تو امتحان لینا مقصود ہے، اگر ایسے ہی صرف معجزے دکھا کے، چمتکار دکھا کے، کرشمے ظاہر کر کے اگر لوگوں کو ایمان قبول کرانا ہے تو ہم تو پہلے ہی کرا لیتے، اور ہم لوگوں کو سب کو ہدایت دے دیتے، پھر ضرورت ہی کیا تھی نبیوں کو بھیجنے کی اور کتابیں نازل کرنے کی۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں جب کبھی انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے اور انہوں نے دعوت حق کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اپنی قوم کے سامنے پیش کیا، تو لوگوں نے جب جھٹلایا اور نبیوں کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ کی طرف سے ان کو جگانے، جھنجھوڑنے اور بیدار کرنے کے لیے ان پر تنگی کی گئی اور ان پر چھوٹے عذاب نازل کیے گئے، تھوڑا کبھی فقر و فاقہ، کبھی مصیبت، کبھی آزمائش، تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ تم اللہ کے نبی کو جھٹلا رہے ہو، اس لیے اللہ ناراض ہے۔ لیکن لوگوں نے جب اس سے پیغام نہیں لیا، اس سے اللہ کی منشا کو نہیں سمجھا کہ یہ نبی کی تکذیب اور اس کو جھٹلانے کی وجہ سے یہ مصیبتیں آ رہی ہیں،
اور لوگ اپنی ڈھٹائی پر جمے رہے تو پھر اللہ نے یہ طریقہ بھی بند کر دیا، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بوچھاڑ کر دی گئی، نعمتوں اور کے دروازے کھول دیے گئے، تاکہ اب جو لوگ نہیں ماننا چاہتے تو نہ مانیں۔ یعنی نبی کو جھٹلانے کے نتیجے میں خدا کی پکڑ بھی انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ قوموں کے لیے بھی ہے اور افراد کے لیے بھی، کہ اگر کوئی فرد، ایک مومن بندہ، اگر وہ کوئی گناہ کرے اور راہ حق سے بٹھلنے لگے، بہکنے لگے، اور اس وقت اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے تو وہ اگر چونک جائے اور اس سے میسج لے لے اور اپنے آپ کو سدھار لے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ لیکن یہ کچھ وقت تک ہی ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور پھر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آتی، بلکہ گناہ کرتا ہے اور نعمتیں ملتی ہیں، گناہ کرتا ہے ترقی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے خوشحالی ملتی ہے، گناہ کرتا ہے اس کا اثر و رسوخ پھیلتا ہے، بڑھتا ہے، وہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید گناہ گناہ ہی نہیں ہوتا، برائی برائی نہیں ہے، اللہ کی کیسی نافرمانی کرتے رہو، وہ تو کوئی پکڑ ہی نہیں کرنے والا، تو وہ اپنی ڈھٹائیوں میں بڑھنے لگتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ کا عذاب اچانک آ جاتا ہے، عذاب جو آتا ہے بغتتاً اچانک آ جاتا ہے، پھر انسان بچ نہیں پاتا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے جس سے بچنا چاہیے کہ اگر گناہ کرنے کے نتیجے میں کوئی پکڑ ہو رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، تو فوراً انسان ہوشیار ہو جائے تاکہ اللہ تعالیٰ واپس اس کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جائے۔ لیکن گناہ کے بعد مزے آ رہے ہیں، گناہ کے بعد ترقی مل رہی ہے، خوشحال ہے، اور گناہ کا برا اثر ہی نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگلے اسٹیج میں داخل ہو چکا، اب اللہ کی پکڑ آنی باقی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں ایک نبی ہوں، انسان ہوں، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، جس کو چاہوں نوازوں، جس کو چاہوں محروم کر دوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں غیب کا علم رکھنے والا ہوں، عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ ہے، ولا اقول لکم انی ملک، میں نے یہ بھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، ہاں میں نے یہ کہا ہے اور یہی حق ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میری طرف جو وحی آتی ہے میں اس کو فالو کرتا ہوں، میں تو وحی کا فالوور ہوں، جو اللہ نے فرما دیا میں اس کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ اب جس کو قبول کرنا ہے وہ قبول کرے، اس کو آزادی ہے، جس کو قبول نہیں کرنا وہ نہ قبول کرے، اس کو بھی آزادی ہے۔ اس کے بعد ایک مطالبہ لوگوں کی طرف سے یہ کیا جاتا تھا، مالدار لوگوں کی طرف سے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، جو لوگ ایمان لا رہے ہیں، ان میں اکثر لوگ کمزور ہیں، خستہ حال ہیں، غلام طبقے کے ہیں، معاشرے کے کمتر سمجھے جانے والے لوگ ہیں، معاشی طور پر غریب ہیں، مال و دولت ان کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ لوگ، مالدار لوگ، یہ کہتے تھے کہ اگر آپ کو ہم سے بات کرنی ہے، اگر ہمیں دعوت دینا چاہتے ہیں آپ، تو پھر ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹائیے، ان کو بھگائیے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم ان کے پاس بیٹھیں، ان کے ساتھ بیٹھیں۔ اگر آپ اپنا پیغام ہمیں سنانا چاہتے ہیں تو اپنے آس پاس جو نچلے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہٹائیے پہلے، اور اس کے بعد ہم آپ کی بات سنیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، دراصل آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ کے ذریعے سے انہیں انڈائریکٹلی پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی نظر میں غریب اور امیر، چھوٹا اور بڑا، خستہ حال اور خوشحال، طاقتور اور کمزور، فقیر اور غریب خاندان کا، اور رئیس اور حکمراں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ جس کو غریب بنایا اللہ نے، جس کو مالدار بنایا اللہ نے۔ تو اب اگر کوئی شخص اس بنیاد پر اگر سمجھتا ہے کہ انسان میں مال و دولت اور ذات، برادری اور زبان کی بنیاد پر فرق کرتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو لوگ آپ کے آس پاس جمع ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، آپ ان کو ہرگز اپنے سے دور مت کیجئے۔ آپ کیوں دور کرنے لگے؟ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ ان کے حساب لینے والے تھوڑی ہیں، آپ کے لیے تھوڑی وہ عبادت کر رہے ہیں، وہ تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو آپ ان کو، تو نبی کو منع کر دیا گیا کہ نبی کسی غریب کو غریب ہونے کی بنا پر اپنی صحبت سے، اپنی مجلس سے دور نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا تھا کہ اگر میں ان کے ساتھ کوئی ناانصافی کروں گا تو اللہ کا عذاب مجھ پر آ جائے گا، اس لیے یہ تو میرے ساتھ رہیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے غریب بنا کر زندہ رکھ، غریب بنا کر اے اللہ مجھے موت دے، اور غریب بنا کر ہی ان لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھا۔ یعنی آپ غریبوں کے ساتھ رہنا پسند فرماتے تھے۔ اس کے بعد آگے اللہ کے علم غیب کا ذکر ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ،
اللہ ہی اس غیب کو جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا، اس کے علم غیب میں بھی کوئی شریک نہیں۔ کوئی انسان اور ولی و بزرگ تو کیا، خود تمام انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے علم غیب میں شریک نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو جو علم غیب کا حصہ جتنا دے دیا گیا وحی کے ذریعے، بس اتنا دے دیا گیا، اور مطلقاً علم غیب ہر بات کو جان لینا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی صفت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ فرشتے بھی اللہ کے علم غیب میں شریک نہیں ہیں۔ حضرت جبریل کو جتنا علم دے دیا گیا بس اتنا ان کے پاس ہے، وہ خود سے سب چیزیں جان لیں، ہر چیز کو سمجھ لیں اور جان لیں، ہر چیز کا علم ہو جائے، یہ ان کی صفت نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ ہر غیب کو جاننا یہ اللہ کی صفت ہے۔ فرمایا کہ کوئی پتا کسی درخت سے سوکھ کر گرتا نہیں ہے مگر اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور کوئی دانہ زمین کی گہرائیوں میں، زمین کے اندھیروں میں اگر کوئی دانہ بھی ٹوما جاتا ہے، چاہے خشک ہو یا تر ہو، وہ سب بھی اللہ کے علم میں، اللہ کے علم میں ہے، تبھی تو اللہ اسے پیدا کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، تبھی تو اس کو بناتا ہے۔ زمین کے اندر کون سا دانہ ڈالا گیا ہے، کون سا بیج ڈالا گیا ہے، آم کا، انگور کا، انار کا، گیہوں کا، چاول کا، اللہ کو علم نہیں ہوگا تو اللہ کیسے وہ درخت نکالے گا، کیسے ان پھلوں کو پیدا کرے گا؟ اللہ کو علم تو ہوتا ہی ہے، تبھی تو وہ کرتا ہے، لیکن اس سے آگے کی بات کہی گئی ہے الا فی کتاب مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پتے اور اس دانے کی خبر نہ صرف یہ ہے کہ وہ پتا ہے اور وہ گر گیا ہے، بلکہ اس کے بارے میں ساری تفصیلات اللہ کے علم میں ہی نہیں ہے بلکہ کتاب مبین میں بھی موجود ہے۔ اللہ نے ان چیزوں کو لکھ کر رکھ دیا ہے کہ کون سا پتا کب سوکھے گا اور کس زمانے میں کہاں کیسے خشک ہو کے گرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب لوح محفوظ میں اس کی ساری تفصیلات موجود ہیں۔ ہمارے تو تصور سے بہت بالا تر ہے کہ اللہ کا علم اصل میں ہے کیا اور کتنا وسیع اور کتنا بڑا ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں یہ بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبوت ملنے سے پہلے توحید کو خود اپنی عقل اور اپنے شعور سے اور اپنی فطرت سے پہچان لیا تھا۔ توحید تک رسائی جس طرح ایک انسان کی ہو سکتی ہے، وہ سلیم الفطرت انسان کی جس طرح توحید تک رسائی ہو سکتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو اسی طرح سے پا لیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے پر غور کیا اور دیکھا کہ یہ کیا خدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ خدا جس نے ساری کائنات بنائی، انسانوں کو بنایا، نظام جو چلا رہا ہے، کہ یہ ستارہ ایسا کر سکتا ہے؟ یہ ستارہ وہ خدا ہو سکتا ہے؟ لوگ ستارے کی پوجا کرتے ہیں لیکن دیکھا کہ وہ تو ڈوب جاتا ہے۔ چاند بڑا ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے، کیا اس میں یہ طاقت ہے؟ پتہ چلا کہ وہ بھی ڈوب گیا۔ سورج کو دیکھا کہ یہ زیادہ بڑا ہے، ھذا ربی ھذا اکبر، کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے جو زیادہ بڑا ہے، اس پہ توانائی بھی زیادہ ہے، روشنی بھی اس کی زیادہ ہے؟ کیا سورج عبادت کے لائق ہے؟ کیا اسے خدا مانا جا سکتا ہے؟ تو ان کی فطرت نے اندر سے پکارا کہ یہ سب تو وہ ہستیاں ہیں جو ڈوب جاتی ہیں، جن کی قوت، جن کی طاقت وقتی ہے، اور کوئی ہے جو ان کو چلا رہا ہے۔ ان اندر سے ان کی فطرت پکار اٹھی کہ لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، کہ پروردگار میں جانتا ہوں کہ تو خدا ہے، تو طاقتور ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سب تیری مخلوقات ہیں، یہ خالق نہیں ہے، تو خالق ہے، اور تو ایک ہے اور اکیلا ہے۔ اب تو ہم سے کیا چاہتا ہے، تیری ذات و صفات کیا ہے، یہ ہم نہیں جانتے، تو ہمیں تو خود ہدایت دے گا، تو خود رہنمائی کرے گا تو ہمیں پتہ چلے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک انسان جس کی عقل اور فطرت سلیم ہو، صحیح اور سالم ہو، وہ انسان اپنی صرف عقل سے، بغیر کسی آسمانی تعلیم کے، اس حد تک تو پہنچ سکتا ہے کہ ساری کائنات کا بنانے والا کوئی ہے، خود بخود ہی کائنات نہیں بن گئی، اور ساری کائنات کا نظام یہ بتا رہا ہے کہ اس کو کوئی چلا رہا ہے، خود بخود یہ نظام چل نہیں رہا، اور ساری کائنات کے نظام کا جو سسٹم ہے، جو اس کے اندر ہم آہنگی ہے، اور جو اس کے اندر یکجہتی اور یگانگت ہے، اور جو اس کے اندر کوہیرنس ہے، انٹیکٹنیس ہے، یہ چیز یہ بتا رہی ہے کہ کوئی ایک ذات ہے جو ساری کائنات پر گورن کر رہی ہے، جو سارے قوانین کو بناتی ہے، اور اسی کے قوانین ساری کائنات پر لاگو ہوتے ہیں۔ تو اس حقیقت تک انسان پہنچ سکتا ہے، یعنی اللہ کے وجود
اور اس کی وحدانیت کو انسان نری عقل اور اپنی تنہا فطرت سے پہچان سکتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے کہ اللہ ایک تو ہے لیکن اس کی اور صفات کیا ہیں، اور وہ انسانوں سے کیا چاہتا ہے، انسانوں کو اس نے دنیا میں کیوں پیدا کیا، اور انسان کیا ایسا کرے جس سے وہ راضی ہو جائے، جس سے وہ خوش ہو جائے، اور انسان آپس میں زندگی کیسے گزارے، ان کی زندگی گزارنے کے لیے کیا قوانین ہونا چاہیے، یہ انسان اپنی عقل سے نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے لیے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، کتاب نازل کی گئی، اور وحی کے ذریعے سے اللہ نے ان سوالات کے جواب دیے۔ اللہ نے نبیوں کا تذکرہ کیا نام لے لے کر کہ یہ سب زکریا، یحییٰ، ہارون، یوسف، ایوب، یہ اسماعیل، الیسع، ذوالکفل، یہ سب انبیاء علیہ السلام آئے، یہی پیغام حق لے کر آئے۔ ان سب نے متفقہ طور پر ایک ہی خدا کا پرچار کیا، ون گاڈ، ایک ایشور، ایکیشور واد کی تعلیم دنیا کو دی۔ فرمایا کہ اگر ان نبیوں میں سے کوئی ایک نبی بھی شرک کر دیتا تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کی نبوت ختم ہو جاتی، اور جو کچھ نیک کام انہوں نے کیے اور خدا کی راہ میں قربانیاں دیں، جو مصیبتیں جھیلی، اس کا کوئی اجر نہ ملتا۔ اس لیے کسی بھی نبی نے نہ خود شرک کیا، نہ شرک کی دعوت کسی کو دی۔ اس کے بعد فرمایا گیا آگے چل کر کہ قیامت کا منظر پیش کیا گیا، جب انسان دنیا میں جو کیا تھا کر کے اور اللہ کے پاس تنہا پہنچ گیا، اب نہ وہاں کوئی ساتھی ہے، نہ رشتہ دار ہے، نہ کوئی دوست و احباب ہے، تنہا اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے گویا کہ اب یہاں اس منظر کو، اس نقشے کو کھینچا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آ گئے تم آخر، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، ہمارے پاس آ گئے، فُرَادًا، تنہا، اکیلے آئے ہو تم ہمارے سامنے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، تم دنیا میں آئے تھے، اکیلے آئے تھے، تنہا تھے، اور آج بھی پھر تم ہمارے سامنے تنہا آ گئے، تم ہو اور ہم ہیں۔ اور وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو ہم نے تمہیں دنیا میں دے دیا تھا، جن میں تم مگن ہو گئے تھے، جن کو اپنا سہارا سمجھنے لگے تھے اور انہی میں جیتے تھے، اور اس کے بعد تم اپنے خدا کو، اپنے انجام کو بھول گئے تھے، تم نے وہ سب دنیا میں چھوڑ دیا۔ ہم نے تمہیں ماں باپ دیے، تمہیں اولاد دی، خاندان، دوست، رشتہ دار، مال اور دولت، اسباب اور اعوان و انصار، اور سب کچھ تمہیں دیا تھا، لیکن یہ سب تم دنیا میں چھوڑ کے آئے۔ کوئی اپنے ساتھ کچھ لے کے نہیں جائے گا، تنہا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اور فرمایا وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور ہاں وہ تمہارے شریک کہاں گئے؟ تم کہتے تھے کہ یہ پانی برسانے والا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ تقدیر بنانے والا ہے، یہ روزی میں برکت دینے والا ہے، اس کے آستانے پر یہ مراد پوری ہو جاتی ہے، اس کے آستانے پر جاؤ تو وہ دل کے حال سن لیتا ہے اور دل کی مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ تم نے جن شریکوں کو، جن پارٹنرز کو ہمارے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا، جوڑا تھا، وہ نظر نہیں آ رہے، کہاں چلے گئے وہ؟ فرمایا کہ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، یہ تو تمہارے وہم و گمان تھے۔ اس حقیقت یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں ایک خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جتنے خدا کے مقابلے میں پوجے جا رہے ہیں، چاہے وہ ولی ہوں، بزرگ ہوں، آتمائیں ہوں، روحیں ہوں، پتھر ہوں، درخت ہوں، ان سب کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کوئی خدائی اختیار ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ تو صرف وہم اور گمان ہے، زعم ہے تمہارا۔ دنیا میں تم سوچتے تھے، یہاں آئے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ہے ہی نہیں کچھ جو نظر آ جائے۔ اس لیے یہاں پر فرمایا کہ اللہ ہی ہے، ہر جگہ اللہ ہی کرتا ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین سے غلے اگاتا ہے، دانے کو پھاڑتا ہے، بیج کو پھاڑتا ہے، گٹلی کو پھاڑتا ہے، اور زمین سے تمہاری روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے۔ سارے انتظام وہی کر رہا ہے۔ انا یکون بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کا بنانے والا ہے۔ انا یکون لہ ولد، اس کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد بس میں آخری آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا، ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے جو باطل طریقے، غلط طرح کے انسانوں کے بنائے ہوئے من گھڑت طریقے، اور بہت ساری وہ ہستیاں جن کو بلا وجہ لوگوں نے خدا بنا رکھا ہے، ان کو کنڈیم کیا گیا، جگہ جگہ بتایا گیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں، اللہ کا تو کوئی شریک نہیں، اللہ نے کسی کو کوئی اختیار سونپا ہی نہیں ہے۔
تو کوئی یہ نہ سمجھنے لگے کہ دنیا میں جن کو لوگ خدا مانتے ہیں، جن کی پوجا کرتے ہیں، جن کی عزت کرتے ہیں، جن میں آستھا اور عقیدت رکھتے ہیں، تو قرآن جب ان کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ وہ کوئی نہیں ہے، تمہارا اپنا وہم ہے، حقیقت میں اللہ ایک ہے، ایشور ایک ہے، تو کوئی اس سے یہ سمجھنے لگے کہ وہ دوسروں کی آستھا، دوسروں کے عقیدوں، دوسروں کے ٹھہرائے ہوئے اور مانے ہوئے خداؤں کو برا بھلا کہنے لگے، تو اس کا صاف طور سے منع کیا گیا۔ فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ دیکھیے آپ اسلامی تعلیمات کا مقام تہذیب و شرافت کتنا بلند ہے، کیا اعلیٰ درجے کی تعلیم اسلام اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے کہ دیکھو اللہ نے دنیا میں کوئی جبر نہیں رکھا، سب کو آزادی دی ہے، تم ایک اللہ کو مانتے ہو اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ سارے انسان ایک ہی اللہ کو مانے، اس لیے کہ حقیقت میں ایک ہی خدا ہے۔ اب یہ تعلیم اور یہ پیغام تم دنیا کو سناؤ، لیکن یہ پیغام و تعلیم اس میں کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، جس کو ماننا ہو مانے، نہ مانے نہ مانے۔ تو جو لوگ نہیں مانیں گے، کسی اور کو خدا بنا کر اس کو پوجنے لگیں گے، تو اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے مانے ہوئے خدا کو تم برا مت کہہ دینا۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے خداؤں کو مانتے ہیں اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں، انہیں خدا کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں، تو تم بھی ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کہ تم ان کے خداؤں کو برا نہ کہنا، ان کو ٹارگیٹ نہ کرنا، ان کا نام لے کر ان کے خداؤں کی توہین نہ کرنا، اس لیے کہ ابھی وہ خدا مان رہے ہیں انہیں، تو ان کی مانیتا کا احترام کرنا، ان کے عقیدے کا احترام کرنا، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ دوسرے مذہبوں کے عقیدے کی توہین نہ کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ اسلام کی تعلیم کا بنیادی حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔